السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے قاری زین الصابرین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اس زمین پر جو پہلا قتل ہوا، سیدنا آدم علیہ السلام جو پہلے پیغمبر ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے ان کو زمین پر اتارا، سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا حوا علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے زمین پر اتارا تو آبادی میں اضافہ درکار تھا۔ تو طریقہ کار یہ تھا کہ ایک حمل کے ساتھ دو بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ دو بچے صبح پیدا ہوتے اور دو شام، ایک لڑکا لڑکی صبح اور ایک لڑکا لڑکی شام کو پیدا ہوتے۔ اب آبادی میں اضافہ کرنا تھا تو طریقہ کار یہ تھا کہ جو صبح پیدا ہوتے تھے وہ بڑے تھے اور جو شام کو پیدا ہوتے وہ چھوٹے۔ جو صبح پیدا ہوا لڑکا، اس کی شادی کرتے، نکاح کرتے جو شام کو لڑکی پیدا ہوئی اس کے ساتھ۔ اب قابیل اور حابیل، سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ قابیل بڑا تھا اور حابیل چھوٹا تھا۔ قابیل پیدا ہوا صبح، قابیل کے ساتھ اس کی بہن پیدا ہوئی۔ حابیل پیدا ہوا شام کو، حابیل کے ساتھ اس کی بہن پیدا ہوئی۔ اب طریقہ کار اسلوب یہ تھا کہ جو صبح پیدا ہوئے تھے، جو لڑکا صبح پیدا ہوا اس کی شادی شام کو جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ ہوتی تھی، اور جو لڑکا شام کو پیدا ہوا اس کی شادی جو صبح لڑکی پیدا ہوئی اس کے ساتھ ہوتی۔ طریقہ کار یہ تھا۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام نے جب حضرت قابیل کو کہا کہ آپ کا نکاح حابیل کی بہن سے ہے، تو قابیل نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں تو اس کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ کروں گا۔ جو قابیل کی بہن تھی، جو قابیل کے ساتھ صبح پیدا ہوئی تھی، وہ خوبصورت تھی، اور جو شام کو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی لڑکی جس کے ساتھ قابیل کا نکاح کرنا تھا، وہ خوبصورت نہیں تھی۔ اب قابیل نے انکار کر دیا کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھا۔ تو آدم علیہ السلام نے پھر ٹاسک دیا کہ آپ دونوں قربانی کریں۔ آسمان سے بجلی گرے گی اور جس کی قربانی کو بجلی جلا کے راکھ کر دے گی اس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ دونوں کو قربانی کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ اب دونوں نے قربانی کی تو اللہ رب العزت نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ جو چھوٹا بھائی تھا شام کو پیدا ہوا تھا اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل نے حسد کیا اور کہتا ہے کہ میں تمہیں مار دوں گا، قتل کر ڈالوں گا۔ اپنے بھائی حابیل کو کہتا ہے کہ میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ حابیل نے کہا کہ اللہ رب العزت تو متقین کی قربانی قبول کرتا ہے، نافرمانی کی قربانی نہیں قبول کرتا۔ اگر تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے، قتل کرو گے، تو میں اس کے بدلے میں مد مقابل میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا۔ تو قرآن پاک میں ایک قصہ موجود ہے، قال انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقین کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ قابیل نے پھر حابیل کو قتل کر دیا۔ اب جب حابیل کو قتل کر دیا تو اب کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ میں ناش کا کیا کروں۔ تو اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہو کہ اللہ رب العزت نے دو کوے بھیجے، دو کوے آ گئے، دونوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ لڑتے لڑتے ایک کوا فوت ہو گیا، مر گیا۔ تو اب جو زندہ کوا تھا وہ مردہ کوے کو زمین کھود کر اس کے اندر اس نے گڈھا کھودا اور دفنایا، اوپر مٹی ڈال دی۔ اب قابیل نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو بہت شرمندہ ہوا، پشیمان ہوا کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں ناش کیسے چھپاؤں، یہ کوے بتا رہے ہیں مجھے۔ تو یہ زمین پر پہلا قتل تھا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں۔ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے وہ سب کا گناہ قابیل کے کھاتے میں ڈل جائے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بندہ سنت کو زندہ کرتا ہے، کوئی نیکی کو جاری کرتا ہے،
تو اس کے پیچھے باقی تمام جتنے بھی نیکی کرنے والے تمام کا ثواب اس پہلے بندے کو بھی ملے گا۔ اسی طرح گناہ کا جو بندہ گناہ کا کام جاری کرے گا، اس کے نیچے جتنے بھی لوگ آئیں گے گناہ میں شامل ہو جائیں گے، تو ان سب کا گناہ بھی اس پہلے بندے کو ملے گا۔ تو یہ اس طرح قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ تھا۔ اولاد آدم کے اندر سب سے پہلا جو قتل ہوا اس روئے زمین پر، سب سے پہلا جو قتل ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان، قابیل اور حابیل کے درمیان۔ قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، کس بنا پر؟ حسد کی بنا پر۔ تو ہمیں حسد سے بچنا چاہیے۔ اگر قابیل اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بات مان لیتے تو ایسا ہرگز نہ ہوتا۔